اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ سال گزرنے پر ادا کرنا لازم ہوتی ہے۔ اگر انسان ٹھیک طرح ادا کر دے اور مسلمان اس کی حقیقت کو سمجھ جائے تو معاشرے میں بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، مثلا چوری، ڈاکہ، قتل و غارت، بہت سارے مسائل کا حل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک المیہ ہمارے معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ لوگوں کو صحیح طرح معلوم ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنی کیسی ہے، اور زکوٰۃ جو لوگ دیتے ہیں ان لوگوں کو حقیقت سے آگاہی نہیں ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں نے سوال پوچھا ہے، اور ان لوگوں کے سوال میں نے اس لیے شامل کیے ہے کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ان سوالوں میں اشکال ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینی کیسے ہے اور کس طرح ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مثلا جیسے کہ پہلے ایک سوال پوچھا گیا کہ جو عورتیں زیور استعمال کے لیے پہنتی ہیں، مثلا جن عورتوں نے زیور کو پہنا ہوا ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ کیونکہ عام روٹین میں لوگ تصور کرتے ہیں کہ جو چیز استعمال کی ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو سن لیجیے گا، ایک دفعہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے زکوٰۃ دی ہے؟ کیونکہ اس عورت نے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے محبوب نے جب اس سے پوچھا تو اس عورت نے کہا، ہم نے تو زکوٰۃ نہیں دی اس کی، نہ ہم دیتی ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس چیز کو پسند کرتی ہو کہ ان 2 سونے کے کنگن کے بدلے تمہارے ہاتھوں میں آگ کے کنگنوں کو پہنا دیا جائے؟ اس عورت نے فوراً ان کنگنوں کو اتار دیا۔ اب اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ استعمال شدہ کنگن، استعمال شدہ جو زیور عورتیں جو پہنتی ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ استعمال شدہ جتنے بھی زیورات ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا مشہور مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ مکان، دکان یا فلیٹس، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی، تو اس بات کو بھی سمجھ لیں۔ اس کے تو 2 چیزیں ہیں، اگر ایک بندے نے مکان خریدا یا دکان خریدی یا فلیٹس کو خریدا، اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ خریدوں گا اور ان کو میں بیچوں گا اور ان سے نفع حاصل کروں گا۔ اب یہ اس کا مال تجارت ہو گیا۔ اب جب انسان جو کوئی چیز خریدے گا، مسلمان خریدے گا، تو اس وقت کی جو اس کی موجودہ قیمت ہوگی اس کے مطابق یہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن اس کی جو دوسری صورت ہے، اگر اس نے یہ مکان، فلیٹس یا دکانیں خریدی ہیں اس لیے کہ ان کو کرائے پر دے گا اور ان سے نفع حاصل کرے گا، تو اب ان بلڈنگز کے اوپر یا ان مکان یا دکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس سے جو آنے والا کرایہ ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے کہ عام روٹین میں لوگوں نے بچوں کے لیے یا بچوں کی شادی کے لیے یا پڑھائی کے لیے کچھ زیورات یا پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جی ایسے ہی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کی جمع پونجی انسان کی ضروریات سے زائد ہوتی ہے، اور اس پر بھی سال گزر چکا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا زکوٰۃ جو ہے اس کے جو پیسے مسجد کی تعمیر میں بھی دیے جا سکتے ہیں؟ تو اس بات کو بغور سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جو مصارف زکوٰۃ بتائے ہیں ان میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ مسجد میں اس کی تعمیراتی کام میں اس کو دیا جائے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے لازم ہے کسی شخص کو جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو مالک بنایا جائے۔ اور اس میں کیونکہ جو مسجد کا تعمیراتی کام کے علاوہ جو لوگ مسجد کے لیے اس زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں تو وہ بھی لوگ درست کام نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے اور یہ انہی تک پہنچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مدرسے وغیرہ میں بھی زکوٰۃ دے گا تو وہ بھی نہیں بہتر۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا بچوں کے لیے جو زکوٰۃ یا پیسے رکھے جاتے ہیں
اور ان کے لیے جو زیورات شادی کے لیے بھی رکھے جاتے ہیں، کیا اس میں بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اس میں ایک اور بڑی باریک چیز ہے سمجھنے والی ہے کہ اگر بچہ نابالغ اور اس کے والدین نے اگر زیور بنا کے رکھا ہے، تو اگر ابھی اس کے زیور کا مالک اس کا والد ہے یا والدین میں سے کوئی بھی ہے، تو زکوٰۃ ان کے والدین پر ہوگی۔ لیکن اگر بچہ نابالغ ہے اور اس کا والد جو ہے وہ اس کا مالک اس بچے کو بنا دے جو کہ نابالغ ہے، تو اب زکوٰۃ والدین پر نہیں ہوگی، بچے پر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ بچہ نابالغ ہے لیکن مالک ہے اس پیسے کا، اس سونے چاندی کا، جو صاحب نصاب بھی ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ کی جو فرضیت کی جو شرائط ہے وہ پوری نہیں ہو رہی کیونکہ بچہ نابالغ ہے۔ تو اب لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے گی کہ جو آدمی اگر بچے کو اس کا مالک بنا رہا ہے، پھر اس کے اوپر عمل دخل نہیں کرے گا، یہ نہیں ہے کہ اس کو حوالے کر کے کنٹرول اپنے پاس ہی رکھے گا مالکانہ طور پر، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو آدمی زکوٰۃ بچانے کے لیے مال کے اوپر اگر کچھ اس طرح کے کام کرے گا تو وہ بھی غلط ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا مشہور مسئلہ پوچھا جاتا ہے، کیا زکوٰۃ پروویڈنٹ فنڈ پر بھی دی جا سکتی ہے یا دی جائے گی؟ تو یہ بھی بڑا مسئلہ اہم ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ ہوتا کیا؟ یہ ایک ایسا فنڈ ہوتا ہے جس میں کوئی سرکاری محکمے میں کوئی کام کرتا ہے آدمی، یا غیر سرکاری یا پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے ہیں، تو وہ جو ادارے ہیں وہ جو مزدوروں کی یا ورکرز کی تنخواہوں میں سے کچھ حصہ کاٹ لیتے ہیں اور ایک فنڈ میں خاص مدت تک جمع کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ آدمی ریٹائرڈ ہوتا ہے یا چھوڑتا ہے تو پھر اس آدمی کو وہ دیتے ہیں پیسے۔ یا اس میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ جو ورکر ہوتا ہے وہ اپنے فنڈ میں سے کچھ پیسے لے بھی لیتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک دو چیزیں باریکی والی ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو فنڈ جمع کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں جو ورکر ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا، ورکر کا بعض دفعہ عمل تک بالکل ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس پیسے کے اوپر کیونکہ جب ورکر مالک ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر دو، جب وہ آدمی ان سے زکوٰۃ، جب وہ اپنے فنڈ میں سے پیسے لیتا ہے تو وہ قرضے کے طور پر لے رہا ہوتا ہے، تو جو کیونکہ قرضے کے اوپر لے رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کو قسطوں کی صورت میں واپس کرنا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں، جب وہ آدمی ریٹائرڈ ہو جائے گا اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ ساری یکمشت قیمت اس کے ہاتھ میں آ جائے گی اور وہ جب وہ پیسے کا مالک ہو جائے گا، پھر اس کے اوپر سال گزرنے کے بعد وہ جو شرائط ہے پھر اس کے اوپر وہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ جتنے بھی سوالات تھے یہ تمام مسلمان کے لیے سیکھنا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ جو بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ٹھیک طرح ادا نہیں کرتے۔ اگر جیسے اسلام کا ایک جو حسن ہے، جو زکوٰۃ کا اصل مقصد تھا، اگر سارے لوگ اس کو سمجھ لیں تو لوگوں کے یہاں پہ جتنے بھی مسائل ہیں روزمرہ کے معاشرتی طور پہ وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں، کیونکہ ایک وقت اسلام نے ایسا بھی دیکھا کہ جب زکوٰۃ دینے والے لوگ تو موجود ہیں لینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ سارے لوگ زکوٰۃ پوری ادا کرنے والے تھے۔ یہاں پر لوگ زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ایسے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں جس سے وہ اپنی زکوٰۃ کو بچا لیں، جو کہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔